السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق اللہ العظیم. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اور بسا لے اپنے دامن میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانہ بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بے شک بے شک. محترم حضرات، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور سامعین بز، آج کی اس پروقرات اجلاس میں میرے تقریر کا عنوان عظمت قرآن ہے. محترم حضرات، دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. قرآن کریم اس جہاں میں وہ نعمت بے بہا ہے کہ سارا جہان و آسمان اور زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی. انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اپنی مقدور بھر قرآن کریم میں اشتغال اور اس کو حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑی سخاوت و بد نصیبی اس سے اعراض اور اسے چھوڑنا ہے. محترم حضرات، اس لیے آج ہر مسلمان کو اس کی فکر تو فرض عین اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے اور اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرے، اور جس قدر ممکن ہو اس کے معنی اور احکام کو سمجھ لے اور ان پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے، اور ان کو اپنی پوری عمر کا وظیفہ بتائے، اور اپنے ہمت اور حوصلے کے مطابق اس کا جو حصہ بھی نصیب ہو جائے اس کو اس جہاں کی سب سے بڑی نعمت سمجھے. محترم حضرات، یا الہی روز شب توفیق احسان دے مجھے، یا الہی روز شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں اکساں دے مجھے. بہت خوب بہت خوب. یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارین آنا نور ایمان دے مجھے، اور کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو. فہم قرآن دے الہی، نور عرفت دے مجھے. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان کلام اور نبی کے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں دائمی علمی اور انقلابی معجزہ عطا کیا گیا جو قیامت تک باقی رہے اور راہ راست کی طرف بھی بلاتا رہے گا، اور جو کوئی اسے پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب اور کامیابی ہوگا. کیونکہ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، از تلاوت برد حق دارت کتاب، از تلاوت برد حق دارت کتاب، تو ازو کا میں کی خواہی بیاب. اے مسلمان، تو اس پر قرآن کا حق ہے کہ تو اس کی تلاوت کر، اور تو جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اسی سے حاصل کر. یعنی تیری ہر ضرورت قرآن کریم سے پوری ہو سکتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی سرکار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مخلوقات کے مقابلہ میں ہے. اے کمیداری کتابش در بغل، اے کمیداری کتابش در بغل، تیز تر ناپا میدان عمل. اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید تمہارے بغل یعنی تمہارے پاس ہے. اس کے نور سے فائدہ اٹھا اور عمل کے میدان میں چلنا شروع کر دے. قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، ایک آیت قرآن پڑھ، ایک راہ مقرر کر. محترم حضرات، قرآن یہی وہ قرآن ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، شعراء ادباء حیران و ششدر رہ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بھی بے اختیار اشکباری کرنے پر مجبور ہو گئی. محترم حضرات، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے. لیکن کچھ نااہل لوگوں نے اس میں بھی تحریف اور تبدل کو لانے کی کوشش کی. لیکن سر میں ان سے طرح کہنا چاہوں گا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، کیا مجھے جس روشن خدا کرے. اور بجھ نہیں سکتا کسی عاجز سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی عاجز سے قرآن کا چراغ. آج ہی خود آزمان سامنے بیان ہے.